الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصوی پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 17 محرم ہے، 26 اگست ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، سفر میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر نافذ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کی فارمیٹ کے علم ہے۔ ہمارا موضوع استقامت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے تحت گفتگو ہو رہی ہے۔ بعد عاشورہ اس دوسرے عشرے میں ہم نے جو ہے اس موضوع کا انتخاب کیا اور اس کے اوپر مختلف جہتوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے، کیونکہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی جو قربانیاں ہیں، چاہے کربلا سے کوفے تک، کوفے سے شام تک، اور اس کو تاریخ نے جگہ جگہ پہ قلم بند کیا ہے۔ جو کچھ مظالم ہوئے، کس طرح سے آپ نے کاروائی حسینی کا دفاع کیا، کس طرح سے نہ صرف شخصیات کا دفاع کیا بلکہ فکر حسینی کا دفاع کرتی چلی گئیں۔ تو اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، علامہ مرزا شفیق حسین شفق صاحب اودھ کی راجدھانی لکھنؤ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ میں بھی الہدیٰ ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور ایام مرزا کی تعزیت و تقریر بھی پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے استقامت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے اوپر۔ تاریخی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تھوڑا تھوڑا روز جو ہے اس معاملے کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں کہ کربلا سے کس طرح سے اسرا کا قافلہ جو ہے وہ سفر اس نے شروع کیا، راستے کے کیا کیا مصائب تھے، کن کن تاریخوں میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ کوفے پہنچ کے جو خطبات ہوئے، اس میں ابھی ہم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ کے خطبے کے اوپر ہے، اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبے کے اوپر آئندہ آنے والے پروگراموں میں جائیں گے۔ تو خطبے میں شروع میں آپ نے 5 گروہوں کا ذکر کیا تھا، اس کے اوپر ہماری بات ہوئی کہ اس وقت کیا ماحول تھا اور کس طرح سے شہزادی نے لوگوں کو چپ کروایا اور خطبہ دیا۔ تو اس خطبے کا جو متن تھا ان 5 گروہوں کو کا ڈسکس ہو چکا ہے۔ اس سے آگے کا تھوڑا سا ہدیتاً تبرکاً قبلہ پیش فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کتاب عشق دو باب است کربلا و دمشق، یک حسین رقم کرد دیگر زینب۔ کتاب عشق کے 2 باب ہیں اور وہ 2 باب ہیں کربلا اور دمشق، اور ان 2 باب کو جو تحریر کیا ہے، ایک باب امام حسین نے تحریر کیا یعنی کربلا کا باب، اور دمشق کا باب جو تحریر کیا ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا ہے۔ سلام تو اللہ کربلا صلی سے اللہ دمشق تک کا جو سفر ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، اور اس درمیان کے جو خطبے ہیں وہ تاریخ ساز خطبے آج بھی تاریخ انسانیت کی پیشانی کا جھومر بن گئے ہیں۔ اور بے آپ شک۔ نے جس حوالے سے گفتگو کی ہے ابھی شروع، اور جن خطبوں کا ذکر کیا کوفے کے بازار میں جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خطبے دیے ہیں، یقیناً وہ تاریخ ساز خطبے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ تاریخ ساز خطبے ہیں بلکہ وہ ایسے خطبے ہیں جو ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں، جو ہمارے بے شک نفس صحیح۔ اور ہماری روح کو دعوت فکر دیتے ہیں۔ وہ ایسے خطبے ہیں کہ جو انسانی قلوب کو کربلا کی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ مثلا جس خطبہ ذکر کیا کہ جو جناب زینب نے خطبہ دیا کوفے کے بازار میں، وہاں پر آپ دیکھیں کہ جن حالات میں جناب زینب خطبہ دے رہی ہیں کہ ایک طرف آپ کے خانوادے پر جو مظالم ڈھائے گئے، جو ستم ڈھائے گئے اور جو ظلم ڈھائے گئے، اتنے زیادہ مظالم اور اتنے زیادہ ستم جس پہ ڈھائے گئے ہوں، اس کے اندر پھر جرت نہیں ہوتی، اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ وہ گفتگو کر بے شک سکے، کہ جائے کہ گفتگو خطبے کر دے۔ سکتے اور وہ بھی اللہ ایسے عالم میں آ کے جناب زینب نے خطبے دیے، اور خطبوں کا جو انداز ہے آپ دیکھیں، لہجہ جناب زینب کا جو خطبوں کا ہے، وہ فریاد نہیں کر رہی ہیں، اہل کوفہ سے رحم اللہ کی بھیک نہیں مانگ رہی ہیں، بلکہ وہ اللہ انہیں محاسبہ نفس کی دعوت دے رہی ہیں کہ تم سوچو کہ تم کون لوگ ہو اور تم نے خانوادہ رسالت کے ساتھ کیا کیا ہے، تم کیا جواب دو گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمہاری موجودگی میں تمہارے سامنے رسول کا فرزند ذبح کر دیا گیا اور تم دیکھتے رہے، تمہارے سامنے اہل رسول پر ظلم ہوتے رہے اور تم دیکھتے رہے، تمہارے سامنے اہل رسول کو بے مخنہ و چادر بازاروں میں لایا گیا اور تم دیکھتے رہے۔
اہل دیکھتے کوفہ رہے گریہ اللہ کرنے لگے. جب اہل کوفہ نے گریہ کیا جناب زینب کے خطبے پر، تو پھر جناب زینب نے ان کو للکارا کہ یہ مگرمچھ کے آنسو کیوں بہا رہے ہو، یہ تمہارے آنسو کسی کام نہیں آئیں گے. تم اس وقت خاموش تھے جب علیہ رسول پہ ظلم ہو رہا تھا، اور اب یہ دکھاوے کے آنسو نہ بہاؤ، ان آنسوؤں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. گویا جناب زینب پھر انقلاب کی دعوت دے رہی ہیں کہ ابھی بھی سویرا ہے، اللہ اکبر. ابھی بھی جاگ جاؤ، اور ابھی بھی خون حسین کے انتقام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو. دراصل جناب مختار ثقفی نے جو امام حسین کے خون کا انتقام لیا ہے، جو شہداء کربلا کا انتقام لیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بے جناب شک زینب کے خطبوں کا اثر تھا جو جناب مختار اثر تھا. کی شکل میں سامنے آیا ہے. اسی کوفے سے جناب مختار کا بھی تعلق ہے، جس کوفے کے بازار میں جناب زینب خطبہ دے رہے ہیں. اور آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی خطیب خطبہ دیتا ہے تو خطبہ دیتے وقت اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہائے ہائے سامعین کے اللہ. خط ذہنی پر آ کر وہ خطاب کرتا ہے. لیکن یہ جب کائنات کی پہلی خطیبہ ہیں کہ جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور بات بدلے ہوئے ہیں. قطع ذہن گفتگو کرنا تو بہت مشکل مرحلہ ہے کہ وہ کوئی صدمات گفتگو سننے کو صدمات اٹھائے تیار ہیں، نہیں ہے. صدمات بھوکی اٹھائے بھی گئے ہیں ہیں، گفتگو پیاسی بھی سننے ہیں. کو تیار نہیں. ایک عجیب و غریب اللہ. وحشت اور دہشت کا عالم ہے، ایک ہنگامی حالات ہیں، اور ہر طرف جشن ہے. یعنی اغیار کا مجمع ہے، ایسا مجمع کہ جو سننا نہیں چاہتا انہیں، اس مجمع کو خود کو سنانا، اور اس طرح سے سنانا کہ اگر سوئی بھی گرے تو آواز کرے. ایسی خاموشی، ایسا سناٹا، اور ایسا سکون، اور ایسا اطمینان. اور اس کے بعد جناب زینب کے خطبات کا جو اثر ہوا ہے اہل کوفہ پر، وہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ آہستہ آہستہ وقت لگتا ہے چیزوں کو ظاہر ہونے میں، کہ اس کا اثر ظاہر ہوا. اور اس وقت ظاہر ہوا جب جناب مختار ثقفی کی شکل میں اسی کوفے سے ایک نوجوان اٹھا اور اس نے انتقام خون امام حسین لیا، اور انہی اہل کوفہ کو بتایا کہ تم نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا تو اب اس کی سزائیں کیا ہوں گی. انہی اہل کوفہ کو خود مختار نے کوفے میں رہ کر سزائیں بھی دی. اور وہ دشمنان اہل بیت جنہی نے کربلا کے میدان میں امام حسین اور شہداء کربلا پر مظالم ڈھائے تھے، ظلم اچھا کیے کچھ تھے، کچھ ان میں جناب سے ایک ایک کو کچھ جناب منتخب کر کے. کچھ جناب جی مختار کے حوالے سے اگر آئمہ نے ان کو یاد فرمایا ہو، کچھ احادیث میں اس طرح سے ملتا ہو جو ان کے لیے کچھ کلمات کہے ہوں جناب مختار کی شان میں، ان کی مدح میں، ان کی یعنی ان کی جو یہ فعل ہے اس کو سراہا ہو، تو ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں. یقیناً امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، مختلف ائمہ سے احادیث منسوب ہیں کہ جناب مختار کے تعلق سے ہیں. اور خود امام حسین نے جو خطبہ دیا ہے یوم عاشورہ، اس خطبے میں ایک فقرہ موجود ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم مجھے قتل کرنے کے بعد اسلام کو ختم کر دو گے، اسلام کو فنا کر دو گے، میرے نانا کے دین کو مٹا دو گے، بلکہ یاد رکھنا کہ تم سے میرے خون کا انتقام ایک ثقفی نوجوان لے گا. اس میں جناب مختار کا نام نہیں ہے، مگر امام حسین نے اشارہ کیا ہے کہ ایک ثقفی نوجوان اٹھے گا قبیلے اسی سرزمین سے، قبیلے کا نام. قبیلہ بنو ثقیف سے، اور وہ تم سے میرے خون کا انتقام لے گا. تو اس طرح امام حسین کے یہاں یہ خطبے میں ایک فقرہ موجود ہے. اس کے علاوہ امام علی علیہ السلام کے تعلق سے بھی ایک واقعہ موجود ہے کہ آپ جب کوفے کے بازار سے گزر رہے ہیں تو ایک شخص آپ کو دیکھتا ہے کہ ایک بچے کی طرف آپ راغب ہوئے، اور اس بچے کو اٹھایا اور اپنی گود میں بیٹھا لیا. جب آپ نے اس بچے کو اپنی گود میں بیٹھایا تو اس کے ہاتھوں کو چوم کر آپ گریہ کرنے لگے. تو ایک شخص پوچھتا ہے کہ امیر المومنین، آپ یہ بچے کو گود میں بیٹھا کر اس کے ہاتھوں کو چوم کے رو کیوں رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم، یہ مختار ثقفی ہے جو میرے فرزند حسین ابن علی کے لہو کا انتقام لے گا. انتخاب تو لیں یہ گے. واقعہ سبحان اللہ سبحان مختار ناموں میں تحریر کیا گیا ہے امام علی کے حوالے سے. اللہ. اور امام زین العابدین علیہ السلام نے جب آپ کو اچھا، تو جناب مختار نے لوگ آپ کی لوگ آپ کی شخصیت میں اشکال پیدا کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس اس کو کی وجہ یہ مصیبت سے تعبیر ہے، کریں، جی جی اس کو جی اس ذہنی کی وجہ بیماری یہ سے ہے، تعبیر کریں؟ جی جی اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دیکھیے بنی امیہ جو کہ روایتیں وضع کرنے میں مہارت تامہ رکھتے ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ مختار کے ظاہر سی بات ہے کھلے ہوئے دشمن تھے، اور انہی نے جناب مختار کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے کچھ روایتیں ایسی وضع کرائیں کہ جو ہمارے یہاں کی کتابوں میں بھی درج ہو گئی ہیں. اور وہ روایتیں کیا ہیں
وہ اس طرح کی روایتیں ہیں جو انہوں نے وضع کرائیں کہ گویا امام حسین کے خون کا انتقام تو مختار نے لیا، مگر امام زین العابدین کی اجازت نہیں تھی آپ کو. اس طرح کی اس باتیں جو طرح سے اشکالات پیدا کرنے والی تھی وہ پیدا کی گئی. جبکہ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ امام زین العابدین کی اجازت تھی، اور وہ مختلف مواقع پر مختلف چیزوں سے ظاہر بھی ہوئی، اور خود جناب مختار نے جو تحفے بھیجے امام زین العابدین کے لیے آپ نے انہیں قبول فرمایا ہے. کوئی قبول امام فرمایا. ایسے شخص کا تحفہ قبول نہیں کر سکتا جس سے راضی نہ ہو، یا جو اس کی مرضی کے بالکل مطابق صحیح. امر نہ انجام دے رہا ہو. اور نہ صرف صحیح. یہ کہ انہوں نے تحفے قبول کیے، بلکہ امام زین العابدین نے دعائیہ کلمات بھی ارشاد فرمائے اور کہا جناب مختار کے تعلق سے کہ خدا مختار ثقفی کو اس کے امر میں مزید کامیابیاں اور کامرانی عطا فرمائے، اور اس نے عطا ہمارے فرمائے. قلب کو ٹھنڈک پہنچائی ہے اللہ انہیں اکبر. حسین اللہ کا اکبر. انتقام لے کر. اور بہت سے تعداد کے لیے امام زین العابدین نے اس رقم سے جو جناب مختار نے بھیجی تھی مکانات تعمیر کرائے ہیں، اور بہت سی سیدزادیوں کی، خانوادہ تطہیر کی خواتین کی شادیاں جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے کی ہیں اسی رقم سے جو جناب مختار نے بھیجی تھی. اسی رقم سے. ہم. تو مطلب اس سے بڑھ کے اور رضائیت کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کے تو اور کوئی چیز نہیں کہی جا سکتی کہ اس رقم کو امام نے قبول فرمایا اور ان کے تحائف کو قبول کیا. یہ ساری رضامندی ہے. اب جو لوگ اس پر اشکال پیدا کرتے ہیں تو لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ بعض جگہوں پر بعض ویا کے ٹکڑوں پکڑنے والے جو ہے وہ جناب مختار کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو ہمیشہ سے کیا ہی کرتے ہیں. بہرحال بات کو آگے بڑھائیں گے. ہم اس خطبے کے اس متن کے اوپر جانا چاہیں گے. اس میں سے ہدیتاً چند جملے اگر آپ جو ہے وہ شہزادی کی بارگاہ میں ہدیہ فرما دیں جن کی جملے ہیں تو ہم اس کے اوپر بات کر لیں. دیکھیے خطبے کے جو جملے ہیں، شہزادی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قالت بعد حمد اللہ تعالی والصلاۃ علی رسول اما بعد یا اہل الکوفہ یا اہل الفصل والغبر والفضل اعلی فلا رفعت یہ 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 الغبرۃ. پانچ ان 5 گروہوں کا جی ذکر ہم نے کر چکے ہیں. اس کے آگے سے اچھا اس کے آگے سے کنٹینیو. کر چکے ہیں. اچھا بہتر. اس کے آگے کا میں آپ کو سناتا ہوں. تو جناب زینب السلام علیہ اہل کوفہ سے خطاب کرتے ہوئے کہ افسوس ہے اہل کوفہ تم پر، کچھ جانتے بھی ہو کہ تم نے رسول کے کس جگر پارے کو قتل کیا ہے، اور ان کا کون سا خون بہا ہے، اور کس کی تم نے عطا کی حرمت کی ہے. تم نے اللہ اکبر. اس حسین کا خون بہایا ہے کہ جس کے گہواروں کو جھلانے کے لیے فرشتے آتے تھے. تم نے اس حسین کا خون بہایا ہے کہ جس حسین کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے پہ سلاتے تھے، اور جن کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، جن کے لبوں کا بوسہ لیتے تھے. تم نے اس حسین کو قتل کیا ہے، اور تم آج رو رہے ہو. تمہارا رونا کسی کام نہیں آئے گا. تم یاد رکھنا کہ تم پر اللہ کی طرف سے قیامت کے دن ایک دردناک عذاب نازل ہوگا. تم ایک دردناک. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ ایسے موقع پر، جبکہ ابھی اتنے بڑے صدمات اٹھا کر آئی ہیں، اور سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پر دردناک عذاب نازل ہوگا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا دل کتنا دکھا ہوا ہے، انہیں کتنی تکلیف پہنچائی ہے اہل کوفہ نے، اور کتنی امیدیں وابستہ تھی اہل کوفہ سے جناب زینب کو، کیونکہ یہ وہی جناب زینب ہیں جس شہر کوفہ میں شہزادی کی طرح رہی تھی، اور امیر المومنین حضرت علی کی کوفہ کے اندر حکومت قائم تھی. اور انہی اہل کوفہ نے اس طرح سے مظالم ڈھائے، اس طرح سے ظلم ڈھائے کہ جو تصور میں نہیں تھے، جو گمان میں نہیں تھے. تبھی جناب زینب کا رد اچھا عمل اس شکل میں وہاں پر سامنے آیا. کتنے گروہ وہاں کتنے گروہ تھے؟ لیکن ایک گروہ تو وہ تھا جس کو ابن زیاد نے جو خالصتاً شیعان امیر المومنین شیعان علی کہلاتے تھے، وہ ان کو جیسے مختار کے ساتھ جیلوں میں بند کر دیا تھا. اس میں بعض کو قتل کیا گیا، بعض کو جیلوں میں بند کیا گیا. کوفہ اتنی آرام سے سرنڈر نہیں ہوا ہے، 20 سال لگے کوفے کو سرنڈر کرنے میں. اس کے علاوہ وہ ایک چھاونی تھا، وہاں پر مختلف اور قسم کے گروہ تھے. تو یہ جو خطاب ہو رہا ہے کیا اس میں توابین بھی شامل ہیں؟ کیونکہ توابین نے بھی بعد میں پچھتاوے کے اوپر کلیئر کیا. دیکھیے اس میں جو جناب زینب خطاب کر رہی ہیں، یہ تو ابھی توابین وغیرہ جو جماعتیں ہیں یہ سب تو بعد میں وجود میں آئی ہیں. ابھی تو تازہ بعد میں تازہ وجود خانہ کربلا ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ کوفے سے گزر رہی ہیں اور اس وقت وہ خطبے دے رہی ہیں.
تو یہ اس میں صحیح، ہر وہ شخص شامل ہے جس نے بھی امام حسین کا ساتھ نہیں دیا کربلا کے میدان میں، نہیں ہر دیا، وہ شخص بالکل شامل ہے صحیح، جو واقعہ کربلا کے بعد یزید اور لشکر یزید کے ساتھ جشن میں شامل ہے، اس میں ہر وہ شخص صحیح، شامل ہے کہ جس نے خاندان رسالت کو اذیتیں پہنچائی ہیں۔ اب رہا معاملہ توابین کا یا سلیمان کے گروہ کا یا جناب مختار کے گروہ کا، تو یہ تو سارے گروہ میں سمجھتا ہوں کہ جناب زینب کے خطبات کے اثرات کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں۔ دراصل جناب ہوں، زینب نے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا تھا اور انہیں اس طرح سے للکارا تھا کہ تم اہل کوفہ، تم وہی ہو کہ جہاں میرے بابا کی حکومت تھی، تم وہی ہو جو دن رات میرے بابا کے قصیدے پڑھتے تھے، اور تم نے میرے بھائی میرے ماجائے حسین کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، اور تم آج اس کے قتل ہونے کے بعد جشن منا رہے ہو، تم ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے کوفے کے بازاروں میں جمع ہوئے ہو۔ تو اس طرح سے جب آپ دیکھیں گے تو وہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں کہ جو بھی امام حسین کی شہادت کے بعد جشن میں شامل تھے، خوشی ہوں، منا رہے تھے، اور یزید اور لشکر یزید کے کسی بھی انداز میں اس امر کی تعریف کر رہے تھے کہ اس نے امام حسین کو قتل کیا ہے اور شہداء کربلا پہ ظلم ڈھائے ہیں۔ تو جس نے بھی اس امر میں کسی بھی اعتبار سے، چاہے عمل کے اعتبار سے، شرکت کیا چاہے ہے، فکر کے اعتبار سے، چاہے ذہن کے اعتبار سے، چاہے لسانی اعتبار سے شرکت کی ہے، وہ سارے کے سارے جناب زینب کی بد دعا کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ان جو خطبے دیے گئے، اس کے اندر جو ہے وہ ضمیروں کو جھنجھوڑا گیا، اور شہزادی نے برملا اپنے مصائب کا بھی ذکر کیا، اپنے آداب کا بھی ذکر کیا، اپنی استقامت بھی دکھائی، اور ان ادبیات کا، یعنی بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ دیکھیں جب انسان کہیں پر اسپیچ دیتا ہے، کوئی تقریر کرتا ہے، کسی جلسے سے خطاب کرتا ہے، کسی محفل سے خطاب کرتا ہے، کوئی مجلس پڑھتا ہے، کوئی کلام کرتا ہے، تو آگ و دانا سے سیر ہوتا ہے اس کا، اس کی کم از کم یعنی جتنی اس کو نیند لینی چاہیے وہ نیند پوری کیے ہوتا ہے، ایک سکون کے ماحول میں ہوتا ہے، تب انسان اچھی کلام اور ایک اچھا گفتگو کر سکتا ہے۔ مگر اس کے برعکس یہاں پر جو ہے وہ ایک سفر کی تھکن ہے، بے پالان جو ہے وہ اونٹ ہے، ان کو بھگایا جا رہا ہے، ابھی کٹے ہوئے سر ساتھ چل رہے ہیں، استراحت کا، نیند کا کوئی انتظام نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، شکم بھی خالی ہے، گردن بھی پیاس سے، گلا بھی سوکھا ہوا ہے، ہاتھ بھی پسے پشت بدھے ہوئے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر تمام صدمات کے پہاڑ جس کے اوپر توڑ دی گئے ہوں، وہ خطبہ دے اور اس میں ادبیات کا پورا خیال ہو، اور اس کے اندر اس طرح سے ادبیات کو استعمال کیا جائے کہ عربی جو لغت سمجھنے والے لوگ ہیں، جو ادبیات سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ فرط حیرت میں پڑ جائیں کہ یہ اس جو ہے وہ کس قدر فصیح ہو، بلیغ اور فصاحت و بلاغت سے بھرپور خطبات ہیں۔ یہی جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات ہیں، یہی امام زید العابدین السلام کے خطبات ہیں۔ تو یہ خود بذات خود جو ہے وہ اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو یہ کلام معجزانہ کلام ہے۔ چند لائنیں آپ نے ہدیے کے طور پر ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کی۔ اب ہم آگے بڑھیں گے قبلہ، اس کے جو اثرات ہوئے کیا وہ کوفے تک محدود رہے یا عالمگیر ہو گئے؟ ابھی میں صرف عراق کی حدود کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، کیا وہ عالمگیر ہوئے؟ اس سے کیا فرق اس وقت، اگر صرف ہم پہلے ابھی اس وقت کی بات کرتے ہیں پھر ہم آج تک آئیں گے جب یہ خطبہ دیا اور یہ بات پھیلی عرب کے اندر اور لوگ ادھر سے ادھر ٹریول کر کے گئے، اس کے کیا اثرات فوراً آنا شروع ہوئے؟ تاریخ کیا بتاتی؟ دیکھیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات کے جو اثرات خطبوں کے بعد ظاہر ہونا شروع ہوئے، وہ سب سے پہلا جو تاثر قائم ہوا اہل کوفہ پر یہ ہوا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے ابھی تک کہ امام حسین نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ غلط تھے اور انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، انہیں بیعت کر لینی چاہیے تھی۔ تو جناب زینب نے جب خطبات میں یزید کی بیعت کی حقیقت اور امام حسین کی شہادت کے واقعات بیان کیے تو اہل کوفہ پہ یہ ظاہر ہوا کہ امام حسین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، اور یزید نے بیعت کا مطالبہ ان سے غلط کیا۔ امام حسین کسی بھی قیمت پر یزید کی بیعت نہیں کر سکتے تھے، وہ خانوادہ رسالت مآب سے تعلق رکھتے تھے، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے تھے، وہ امیر المومنین حضرت علی کے بیٹے تھے، ان سے بیعت کا مطالبہ کرنا ہی سراسر غلط تھا۔ تو سب سے پہلے تو یہ تاثر قائم ہوا اہل کوفہ پر کہ ہم ابھی تک اندھیروں میں تھے اور ہمیں غلط بتایا گیا تھا امام حسین کے تعلق سے کہ وہ امام حسین نے بغاوت کی ہے، امام حسین نے حکومت کے خلاف پرچم بلند کیا ہے، جبکہ جناب زینب کے خطبوں نے تاثر ظاہر کیا اور یہ تاثر قائم کیا
کہ یہ غلط نہیں تھا کچھ بھی، جو بھی کچھ ہو رہا تھا امام حسین کے ساتھ وہ غلط ہو رہا تھا. امام حسین اگر انکار بیعت کر رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہے، بلکہ سوال بیعت غلط تھا. تو جناب زینب نے اپنے خطبے میں یہ تاثر قائم کیا کہ اب تک جو بھی ہوا ہے وہ غلط ہے. اور اس کا اثر یہ ہوا کہ کوفے سے باہر نکل کر یہ خطبے جب لوگوں کی زبانی ادھر ادھر پھیلے، پورے عرب میں، پورے خطہ عرب میں یہ تاثر قائم ہوا کہ امام حسین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آل محمد کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ یزید کی حکومت کے خلاف لوگوں کے ذہن میں بغاوتیں ہونے لگی اور لوگوں کے ذہن میں بغاوتیں پروان چڑھنے لگی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جناب زینب کے خطبوں ہی کا یہ کمال تھا کہ مختار ثقفی جیسا نوجوان امام حسین کے خون کا انتقام لینے کے لیے سامنے آیا، جناب سلیمان جیسا سامنے آیا، جماعت توابین سامنے آئی. یہ سب جناب زینب کے خطبات کا کمال تھا اور عالمی سطح پر ان خطبات کے اثرات ظاہر ہوئے. بالکل صحیح. اس میں بھی مزید آپ کے ساتھ بھی کنٹینیو کرتا ہوں. ہمارے دوسرے مہمان علامہ سید شہری رضا عابدی صاحب کینیڈا سے ہمارے ساتھ جڑ گئے. قبلہ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور سید الشہداء اور ان کے آوان و انصار کا پرسہ پیش کریں گے. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. جزاک اللہ. قبلہ عزاداری کے اوپر تھوڑی سی بات کہ کس وقت ہو جائے کہ خطبے کے اوپر قبلہ کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اس کے عالمی اثرات کے اوپر بات ہو رہی ہے. جہاں پر ان تمام چیزوں پر بات ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس فکر حسینی کا دفاع کرنے کے لیے، اس کو قیامت تک اس حرارت کو باقی رکھنے کے لیے جو کہ آج ہم حرارت پاتے ہیں اور دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر جس طرح سے عاشورہ منایا جاتا ہے، جس طرح لوگ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے بے چین ہو جاتے ہیں، آنکھیں اشبار ہو جاتی ہیں، رخسار گیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو برسنے لگتے ہیں. یہ سب فکر حسینی کو کا دفاع کرنے کے لیے جو عزاداری کی تحریک کا احیاء کیا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہ بالکل تازہ رہے یہ غم یہاں تک کہ امام زمان ظاہر ہو پروردگار کے حکم سے اور امام حسین السلام کے خون نحق کا انتقام لیا جائے. تو وہ عزاداری کی اصل شکل اس وقت کیا تھی، تاریخ نے ہمیں کیا بتایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الی قیام یوم الدین. عزاداری امام حسین علیہ السلام کی جو در حقیقت امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو اجاگر کرنے کا اہم ترین ایک سلسلہ ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم عزاداری کو ڈسکس کریں، پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اور تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں حج کے بارے میں. حج ہو یا عمرہ ہو یا مستحب قربانی ہو اپنے اپنے شہروں میں، ان تمام چیزوں کا جو اصل ہدف ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہم السلام کی جو کوششیں تھیں پرچم توحید کو بلند کرنے کی، ان کو زندہ رکھنا ہے. لہٰذا پورے حج میں صرف دو چیزیں ہیں پڑھنے کی، ایک تلبیہ اور 2 رکعت نماز، اور وہ نماز 2 دفعہ پڑھی جاتی ہے. تو یا کہہ دیں 2 چیزیں ہیں، یعنی نماز اور تلبیہ، یا 3 یا 2 نمازیں اور 1 تلبیہ. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کرنے کی، اس میں پڑھنے کا کچھ نہیں ہے. حتیٰ طواف کے دوران بھی کوئی دعا پڑھنا واجب نہیں ہے، وہ سب مستحب ہیں. اب یہاں پر سوال کیا جائے، کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پر عزاداری سے روکنے کے لیے ظاہر ہے کہ جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اس میں سے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. ایک تو پروپیگنڈا ہے دشمنوں کی جانب سے، تو ان کو تو ہمیں سمپل ان سے ایک سوال کرنا چاہیے کہ بھائی رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم اپنا نبی، رسول اور خاتم الانبیاء مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں. تو ان کی آل کو قتل کیا گیا، در بدر پھرایا گیا، جلا وطن کیا گیا، تو کیا یہ خوشی کی بات ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا تمہارے لیے؟ اگر خوشی کی بات ہے تو خوش ہو، اور اگر غم کی تو غمگین ہو. اور ہم نہیں کہتے کہ کس طرح سے مناؤ، جو بھی تمہارا طریقہ ہے اس کے حساب سے بالآخر غم تو مناؤ. خصوصاً جب یہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے ان کو قتل کیا،
تو وہ شیعوں سے سارے برات کرو، شیعوں کو بے شک برا سمجھو، لیکن رسول کا تو ذکر کرو، اور رسول کی آل کا تو ذکر کرو، تو ان کے دشمنوں کا ذکر کرتے ہو۔ تو ہمارے درمیان یہ گفتگو اپنے آپ کو ماڈرن ظاہر کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، عزاداری کا فائدہ کیا ہے؟ تو ہمیں فوراً سوال کرنا چاہیے اس حج کا کیا فائدہ ہے، عمرے کا کیا فائدہ ہے، اور قربانی کا کیا فائدہ ہے۔ تو پہلی گفتگو یہ ہوگی کہ فائدے سے مراد کیا ہے، بینیفٹ کو یا فوقی آپ کیا ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں، آپ حج سے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حج کا اصل فائدہ یہی ہے کہ جس نے پرچم توحید کو بلند کیا اس کی یاد باقی رہے اور ان کا ذکر باقی رہے۔ قربانی کا اصل فائدہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے فرزند کو قربان تک کر دینے کا کام انجام دیا، یعنی خود حضرت ابراہیم نے تو اپنے ذات سے قربان کر دیا تھا۔ انہوں نے چھری چلائی تھی، ہوا میں نہیں چلائی تھی، کسی ایک گوشت پہ چلائی تھی، گرم خون محسوس ہوا تھا، انہوں نے کر دی تھی قربانی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو بچا لیا، ایک گوسفند وہاں پر یا مینڈا یا دمبا وہاں پر حضرت اسماعیل کی جگہ پر قربان کر دیا۔ اب دیکھیں اس عمل کو زندہ رکھنے کے لیے، اچھا اس عمل کو زندہ رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ قربان حضرت اسماعیل کی تھی، اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت اسحاق کی۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ حضرت آپ پڑھنا ہے سے کہیے بھی 10-20 منٹ رکیں، لائیو پروگرام پر قربانی کو باقی بول دیجیے رکھا انتظار جائے، کر یہ اس کا 8:30 بجے گئی۔ ہاں اس کے علاوہ ٹی وی پروگرام۔ اب اگر کوئی سوچتا ہے اس کے علاوہ اور ہدف ہو، کوئی گوشت کی فیکٹری لگائی جائے، یا پھلوں کا کاروبار ہو، یا کوئی ہڈیوں کا کاروبار ہو، یا جیلیٹن کا کاروبار ہو، تو وہ اس کا ہدف نہیں تھا۔ اصل ہدف حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد رکھنا تھا۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا اصل ہدف کیا ہے؟ رسول اور رسول کی مظلومیت کو زندہ رکھنا، ان کے دشمنوں کو پہچاننا۔ آج کون ایسا شخص ہے کہ جو عزاداری کو دیکھنے کے بعد، چاہے وہ نان مسلم بھی کیوں نہ ہو، جیسے کہ انڈیا وغیرہ میں، وہ یہ نہ جانتے ہوں کہ امام حسین ظالم تھے یا مظلوم، امام حسین قاتل تھے یا مقتول؟ کیا ایسا کوئی ہے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی عزاداری کہ جس کو بے ہدف کہا جا رہا ہے، اسی پر صدیوں سے اٹیک ہوتے چلے آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دشمن آل رسول اور نواسب جس عزاداری سے پریشان ہیں، اگر یہ بے ہدف ہوتی اور اس کا فائدہ نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس پہ حملہ بھی نہ کرتے۔ بالکل صحیح۔ اب ہمارے ہاں ایک صاحب نے یہ کہا اس قسم کا کہ 1400 سال سے عزاداری ہو رہی ہے، اس کا کیا فائدہ جو ایک حسین بھی پیدا نہ کر سکے؟ تو بھائی کس نے کہا تھا کہ عزاداری حسین بنائے گی؟ نہ، عزاداری امام حسین کی کے نام کو اجاگر کرے گی، ان کو مظلوم ثابت کرے گی، ان کے ہدف کو آگے بڑھائے گی ہوگی۔ امام حسین کون خلق کر سکتا ہے دوسرا؟ اگر 14 میں بھی نہیں ہے، اگر 14 میں بھی دوسرے نہیں ہیں، حسین تو ایک ہی رکھا خدا نے۔ اب یہ نتیجہ ہے، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے ڈسکشن بھی کیا۔ کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، پورا ہمارا اس پہ لیکچر ہے کہ بھائی کوئی دوسرا عاشورہ نہیں ہے، کوئی دوسری کربلا نہیں۔ لا یوم کا یوم حبا عبداللہ، ڈاکٹر شریعتی کے خطاب کے یا اللہ یوم کا یوم کا، ان سے یہ غلطی ہوئی تھی، ان کا باقاعدہ وائس بھی اس میں رکھی اور ان کی کتاب کا حوالہ دیا۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ غیر محققانہ کام ڈاکٹر شریعتی پہ علماء بھی چل دیے، اور بغیر تحقیق کے کہ جی قال امام الصادق، کہاں امام صادق علیہ السلام نے کہا ہے؟ پتہ نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ
ہر شہر میں جہاں کچھ ہو جائے تو کہا جائے کہ جی کربلا کراچی، کربلا کشمیر، کربلا. اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ حسین کراچی، حسین مثال کے طور پر کشمیر، حسین فلاں جگہ، حسین فلاں جگہ. امام حسین کی ذات کو کھیل نہ بنایا جائے. عزاداری امام حسین دوسرا حسین بنانے کے لیے نہیں ہے. اور یہ بات ہم ہمیشہ دو ٹوک کرتے ہیں کہ علی زمان، حسن زمان، حسین زمان اور کل ایمان صرف اور صرف اور صرف اور لاکھوں دفعہ صرف امام زمان علیہ السلام ہیں اس زمانے میں. ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. چاہے وہ آقا ابو الحسن اصفہانی ہوں، چاہے وہ ان سے پہلے شیخ صدوق ہوں، شیخ مفید ہوں، نواب اربعہ ہوں، یا اس صدی کے آقا ابو الحسن اصفہانی ہوں، یا آقا محسن الحکیم ہوں، یا آقا برجردی ہوں، یا امام خمینی ہوں، یا آقا خوئی ہوں، یا آقا مراشی ہوں، یا آقا گلپائے ہوں، یا آقا خامنائی ہوں، یا آقا سیستانی ہوں، یا آقا بہید ہوں. نہ کوئی بھی حسن زمان، حسین زمان یا علی زمان یا کل ایمان نہیں ہے. عزاداری کا اصل ہدف، اب آپ دیکھیں کیسے گمراہ کیا جاتا ہے کہ کیا فائدہ عزاداری کا جو حسین پیدا نہ کر سکے. حسین کس نے پیدا کرنا تھا، کس نے کہا تھا؟ ائمہ علیہم السلام نے جو حکم دیا ہے اور جو روش ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین کے غم کو تازہ رکھنا ہے، امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو باقی رکھنا ہے، ظالموں کو پہچاننا ہے، مظلوموں کو پہچاننا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مظلوم ان پر ظلم ہوا، ان کو ذبح کیا گیا، در بدر پھرایا گیا، ان کی بیٹیوں کی چادروں کو چھینا گیا. یہ اصل ہدف ہے. اگر ہدف کلیئر ہو جائے پہلے، مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام کو لوگ پہچان رہے ہیں، چاہے وہ نثر کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ اشعار کے ذریعے سے، سوز ہو، سلام ہو، نوحہ ہو، مرثیہ ہو، یا باقی جو بعض سمبلز ہیں، ماڈلز ہیں، جیسے کہ علم ہے، تابوت ہے، یا جھولا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک واقعے کی جانب توجہ دلانے کے لیے ہیں، بالکل ویسے جیسے حج میں ساری چیزیں جو ہیں وہ سمبلز ہیں. اب یہاں کوئی سوال کرے کہ آپ نے جا کر پورا دل لگا دیا بڑے بڑے ستونوں کو چھوٹے چھوٹے شیطانوں سے مارتے ہوئے، تو کیا حاصل ہوا؟ تو یہاں پہ کہا جائے گا آپ کی ڈیفینیشن حاصل کے بارے میں ہے کیا؟ بینیفٹ کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ آپ کیا چاہ رہے تھے کہ کنکر مار کے ہم کیا کریں؟ کیا ملے گا آپ کو؟ یا قربانی سے کیا ملا؟ یہ سارے سوال ہو سکتے ہیں. تو یہ وہ روشن فکری کے نام پر تاریخ فکری اور انحراف سلسلہ ہے کہ ان چیزوں کو کلیئر کرنا چاہیے. ہاں اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو آہستہ آہستہ کلیئر کریں. حج کی چیزوں کو بھی کلیئر کریں. دیکھیں حج کی کوئی بھی چیز اگر آپ نان مسلم کے سامنے رکھیں تو وہ لاجیکل نہیں لگتی. اب کیونکہ وہ لاجیکل نہیں لگ رہی نان مسلم کو، تو کیا کر دیں اس نہیں، ہم اس کو اس کے سامنے ڈیفائن کریں گے، کلیئر کریں گے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک، میں آپ کی طرف آتا ہوں. کلیئر کریں گے، ہم ختم نہیں کریں گے. ہاں اب جو اس میں افراد تفریط ہو رہی ہے، جیسے کہ اس وقت کہیں برات کے سلسلے کا آیا، پہلی بات یہ کہ کروڑوں شیعوں میں سے کسی ایک نے یہ کام کر دیا، اس کو قطعاً اس کی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن اس طرح سے اس کو شیعت کی بدنامی کا سبب خود مومنین کو نہیں قرار دینا چاہیے کہ وہ اس کو آگے بڑھائیں. یا وہ مٹکے کے ذریعے سے ختم ہو رہا ہے. کتنے کروڑوں شیعوں میں سے ان 5 آدمیوں نے یہ کام کیا ہے. روکنا اس کو چاہیے، اور کوئی بھی ایسا کام جو عزاداری کی مذاق کا سبب بنے اس کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں کوشش کی جا رہی ہے. بالکل صحیح. مرزا صاحب، آپ کے ساتھ گفتگو ہماری ہو رہی تھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے عالمی جو اثرات اس کے ہوئے ہیں، اور اس کا نتیجہ آپ نے کہا کہ جناب مختار ثقفی جو ہے وہ کھڑے ہوئے، خون حسین کے انتقام کے لیے انہوں نے شروع کیا، توابین سامنے آئے، مختلف گروہ سامنے آئے، تمام چیزیں یہ تو بالکل اس وقت کے بعد بلا فاصلہ جو ہے وہ شروع ہو گئی. اگر ان خطبوں کو اور آگے بڑھا کے دیکھا جائے فی زمانہ آج تک، تو اس کے کیا اثرات ہیں؟ کیونکہ
یہ تمام وہ کلام ہے جو کہ یہ اس گھر کا کلام ہے جو وہی کا مخزن ہے، وہی کی جگہ ہے، فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے۔ یقیناً ان کا کلام جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے زوفشانی کرتا رہتا ہے، کسی اس کو وقت کے اندر، زمان و مکان کے اندر جو ہے اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ تو یقیناً ان خطبات کا اثر ہم آج بھی پا رہے ہوں گے۔ اس کے اوپر ذرا ہمارے جوانوں کی بھی روشنی ڈال دیں۔ کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات کا جو فی زمانے نا اثر ہے، وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آج خواتین عالم کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ آئیڈیل پرسنالٹی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تمام عالم کی خواتین جناب زینب کو اپنے لیے نمونہ عمل سمجھتی ہیں، اور جب بھی ظلم کے خلاف عورتوں کو آواز بلند کرنا ہوگی تو اس وقت اگر کوئی آئیڈیل پرسنالٹی ہے تو وہ جناب زینب کی ہی پرسنالٹی ہے، انہی کی شخصیت ہے کہ جس کو آئیڈیل بنا کر وہ ظلم کے خلاف احتجاج کر سکتی ہیں۔ کیونکہ جناب زینب نے یہ ظاہر کر دیا کربلا کے واقعے کے بعد کوفہ و شام کے بازار میں خطبے دے کر کہ ایک خاتون پر حاکم وقت کتنا بھی ظلم کر دے، کتنا بھی ستم ڈھا دے، مگر وہ ان کے حوصلوں کو پامال نہیں کر سکتا، ان کے عزم کو نہیں روند سکتا۔ عزم اور حوصلہ سلامت رہتا ہے ان خواتین کا کہ جن کی تربیت اور جن کی پرورش دائرہ عصمت میں ہوئی تھی، یعنی امام علی علیہ السلام کے اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے سائے میں پروان چڑھی تھی جناب زینب سلام اللہ علیہ، تو ظاہر سی بات ہے اس تربیت اور پرورش کا اثر ظاہر ہونا ہی تھا۔ تو جناب زینب کے جو خطبے ہیں وہ خطبے بھی ایک طرح سے جناب امیر المومنین کی پرورش اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تربیت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ انہوں نے ظلم و ستم کا مقابلہ ان حالات میں کیا جبکہ کوئی خاتون اس وقت بولنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ خطبہ دینا تو بہت بڑی بات ہے، لیکن جناب زینب نے ظلم کے خلاف خطبہ دیا، ظلم کے خلاف خطبہ نہیں دیا بلکہ میں تو کہتا ہوں محاذ کھول دیا، ظلم کے خلاف ایک مورچہ کھول دیا، اور ایسا محاذ اور ایسا مورچہ کہ آج بھی وہ تمام عالم کی خواتین کے لیے جب بھی وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گی تو ان کے سامنے جناب زینب کے خطبات اور جناب زینب کے وہ الفاظ جو انہوں نے حاکم وقت کے خلاف بولے ہیں وہ موجودہ زمانے کے ہر حاکم کے خلاف، ہر ظالم کے خلاف آج بھی ایک صبر کا استعارہ بن کر اور استقامت کا استعارہ بن کر ہمارے موجودہ زمانے کی خواتین کو تقویت پہنچاتے رہیں گے۔ صحیح۔ اچھا قبلہ عابدی صاحب بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ یہ باقاعدہ ایک محاذ کھول دیا، عزاداری کی ایک رسم رکھ کے، اور نہ صرف کہ امام حسین سلام کے ناحق خون کا یہ ایک بہترین جو کہ انتقام کی طرف جو آگے سفر بڑھ رہا ہے، کیونکہ امام زمان اسلام نے آگے اس خون کا انتقام لکھ لینا ہے، خاموش نہیں ہوا یہ خون، تو اس کے نہ صرف فکر حسینی کو باقی رکھا، اس کی حرارت کو بھی باقی رکھا۔ تو تھوڑا اگر عزاداری کے اوپر آپ کے ساتھ ہماری گفتگو بھی تھوڑی سی ہوئی کہ اس پہ اس کے کیا عالمی اثرات آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں جس نے بھی اس کے سامنے آیا ہے ہم نے دیکھا ہے وہ پاش پاش کر دیا گیا خدا کی طرف سے، اس کا نام و نشان نہیں ملا۔ بڑی بڑی سلطنتیں بنو امیہ بنی عباس جیسی بن گئیں، ایک دوسرے کی قبروں میں کھود کے انہوں نے آگ بھر دی، آج بھی اس کے بعد بھی چھوٹے چھوٹے ظالمین آتے رہے، تباہ و برباد ہوتے گئے، مگر جو سعود اس عزاداری کو حاصل رہا اس میں اضافہ ہی دیکھا گیا، تنزلی نہیں دیکھی گئی۔ تو یہ چھوٹے موٹے ادھر ادھر سے جو ہے وہ کوششیں ہوتی ہیں، حرکتیں ہوتی ہیں، ان کے قطع نظر اس کے عالمی اثرات کیا دیکھتے ہیں آپ جی صاحب؟ جی، جس طرح سے پرچم توحید بلند سے بلند ہوتا ہی چلا جا رہا ہے وہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی مخالفت ہے، بالکل اسی طریقے سے انبیاء اور خصوصاً اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا ذکر بھی تدریجاً بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور بڑھتا ہی چلا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس بات کو بھی کلیئر کرنا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بڑے بڑے ظالم ختم ہو گئے تو وہ والی کیفیت بالکل وہی ہے کہ بڑے بڑے ظالم بادشاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر مٹانا چاہتے تھے لیکن وہ خود ختم ہو گئے اور اس ذکر کو ختم نہ کر سکے، وہ کہ موحدین پر مصائب پڑھتے رہے اور پڑھتے رہیں گے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ دنیا کی توجہ، دنیا میں اکثر ادیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں،
اسی طریقے سے اکثریت اہل بیت کے چاہنے والوں پر مصائب پڑھتے رہے اور پڑھتے رہیں گے، لیکن تدریجاً ان کا نام بڑھتا رہے. اب یہ جو عزاداری ہے امام حسین علیہ السلام کہ جس کی ابتدا کہا جا سکتا ہے کہ ایک مرحلے میں تو ولادت امام حسین علیہ السلام سے شروع ہوئی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ایک مرحلہ وہ تھا کہ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت رسول اللہ پر عزاداری شروع کی. تو کہا جا سکتا ہے کہ عزاداری کی دو ابتدائیں ہیں، ایک ولادت کے وقت اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور ایک شہادت کے وقت اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی. اور امام حسین پر گریہ اور امام حسین کی عزاداری ایک ایسی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دونوں مرحلوں میں اس کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمائی، یعنی ولادت کے وقت کہ ابھی شہادت نہیں ہوئی، اور پھر شہادت کے وقت. اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو پہلا آپ نے گریہ فرمایا، پہلی عزاداری فرمائی، وہ شہادت سے پہلے ہے، یعنی ولادت کے وقت، اور آپ اس دنیا میں ہیں. اور دوسرا جو مرحلہ عزاداری کا ہے وہ شہادت کے وقت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے. لہٰذا ایسی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کی عزاداری اور ان پر گریہ کہ جو آپ نے اس دنیا میں بھی انجام دی لیکن شہادت سے پہلے، اس دنیا میں بھی انجام دی لیکن شہادت کے بعد. اور اس دوسرے مرحلے میں جو یعنی اس عالم میں گریہ تھا اور عزاداری کی ابتدا تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس عالم میں جو عزاداری کی ابتدا تھی اور جو گریہ تھا وہ امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت زینب و حضرت ام کلثوم علیہ السلام، اور پھر ان کے علاوہ مولا امیر المومنین کی باقی بیٹیاں رقیہ بنت علی، خدیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی. اسی طرح سے امام حسن کی ازواج اور بیٹیاں، امام حسین کی ازواج اور بیٹیاں، اور باقی شہداء کربلا کی ازواج اور ان کے گھر والوں نے کربلا سے یہ سلسلہ شروع کیا، اور بڑھتے بڑھتے یہ پھر کوفہ اور کوفہ سے شام. اور یہی سوچ لیا جائے کہ وہ کربلا کہ جہاں پر رسول کی آل کو اسیر بنایا گیا تھا، آج وہاں رسول کی آل کا ذکر ہوتا ہے، ان کے چاہنے والے وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا باقاعدہ مجمع ہوتا ہے، باقاعدہ مجمع، اتفاقی نہیں، باقاعدہ. اور وہ شام کے جہاں پر اسیر بنا کے لایا گیا تھا، آج بنو امیہ کی وہاں پر قبریں بھی نہیں رہیں. بنو امیہ کے مقابلے میں جو دوسرے اولو الامر اور خلفاء آئے، یعنی بنو عباس، ان لوگوں نے ان قبروں کو کھودا اور جو ملا اس کو جلا دیا. لیکن آج اگر کوئی شام جاتا ہے پر ذکر حضرت زینب کا ہوتا ہے، حضرت ام کلثوم کا ہوتا ہے، حضرت رقیہ یا حضرت سکینہ کا ہوتا ہے. وہاں پر معاویہ کی قبر کا وجود نہیں ہے، یزید کی قبر کا وجود نہیں ہے، لیکن وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے ایک بچے کی قبر کا وجود ہے کہ جنہوں نے بھی دنیا میں قدم بھی نہیں رکھا تھا. مشہد السقط، امام حسین کے ساقط شدہ فرزند کی قبر وہاں پر موجود ہے. اور سب سے بڑھ کے امام حسین کی صاحبزادی اور بہن کی قبریں وہاں پر ہیں. تو یہ اس سے بڑھ کر کیا کام ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بڑھ کے کام ہے. سبحان اللہ. اور یہ ساری دنیا میں چل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، اور جو اہم ترین کام ہو رہا ہے وہ اسی جگہ سے ہو رہا ہے جہاں پر رسول کی بیٹیوں کو تازیانے مارے گئے تھے اور اسیر بنایا گیا تھا، یعنی کربلا. آج دنیا کی سب سے بڑی واک، دنیا کا سب سے بڑا مجمع، اور اب یہ بڑھتا چلا جائے گا اور بڑھتا چلا جائے گا، اور مختلف طریقوں سے لوگ امام حسین علیہ السلام کی جانب بڑھتے چلے جائیں گے. تو عزاداری کی عالمی تحریک میں اس وقت جو ایک اہم ترین پارٹ پلے کیا وہ ہماری عزاداری کی تمام رسوم نے کیا، چاہے وہ انڈیا میں ہو، ایران میں ہو، عراق میں ہو، شام میں ہو، پاکستان میں ہو، لبنان میں ہو، بحرین میں ہو، آذربائیجان میں ہو، یا خود حجاز میں، مدینہ میں ہو، یا قطیف میں ہو، یا احسا میں ہو. جس طرح سے بھی عزاداری ہو رہی تھی اسی کے ذریعے سے ہماری حفاظت ہوئی ہے، اور اسی کے ذریعے سے امام حسین کو مظلوم پہچانا گیا ہے، اور اسی کے ذریعے سے بنو امیہ کو اور خصوصاً یزید کو لوگوں نے ظالم جانا ہے. اب یہ سلسلہ ماڈرن طریقے سے ہمیں آگے بڑھانا چاہیے اور بڑھے گا،
اور انشاءاللہ بڑھ رہا ہے۔ اس پر میں آتا ہوں اس کے اوپر ہماری ذمہ داریوں کے اوپر میں اس پہ آخری ایک سوال آپ کی خدمت میں کروں گا جانے سے پہلے، کیونکہ میں ایک سوال اور ہی آپ حضرات سے کر پاؤں گا۔ قبلہ مرزا صاحب آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی تھی کہ اس کو ایک دوسرے اینگل سے بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہندوستان سے، اور وہاں پر یقینا ایک جو ہے وہ اس کے اثرات کو اگر ہم دیکھیں گے، اگر ہم ایک مسلم سوسائٹی کے اندر بات کریں تو محرم کا مزاج ایک الگ ہے، اور اگر ہم اس کو ایک ایسی سوسائٹی میں دیکھیں جو غیر مسلم ہے اور ہم زبان ہیں اور ایک زبان ایک کلچر کے لوگ ہیں، وہاں پر آپ جب اہل ہنود کے اوپر محرم کے اثرات دیکھتے ہیں اور اس کے اندر سے لوگ نکل کے قصیدے پڑھتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، عاشورہ کو عاشورہ کی طرح مناتے ہیں، امام حسین السلام کی شیدائی ہیں، اس عاشورہ کے اس کمیونٹی کے اوپر کیا اثرات دیکھتے ہیں جو آپ نے بظاہر خود محسوس کیے ہیں، وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ دیکھیے، ہم ہندوستان میں مختلف شہروں میں، مختلف دیہات میں مجالس خطاب کرنے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی پورے گاؤں میں صرف ایک مکان شیعہ کا ہے اور مجمع مجلس میں 1000 اور 1500 کا بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ایک مکان ہے یہاں پر شیعہ کا اور مجمع اتنا سارا بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ واقعات کربلا کے اثرات ہیں جو غیر اقوام پر ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہماری مجالس کا حصہ بنتے ہیں، ہمارے جلوس کا حصہ بنتے ہیں۔ نہ کہ یہ کہ صرف مجالس میں، بلکہ میں حیرت انگیز ہے یہ بات اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایسے ایسے شہر کہ جہاں کوئی مسلمان نہیں ہے، تعزیہ اٹھانے والا نہیں ہے، وہاں پر اہل ہنود تعزیے بناتے بھی ہیں، اٹھاتے بھی ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں۔ یا ایسے شہر اللہ جو ہمارے ہندوستان میں جیسے لکھنؤ ہے، لکھنؤ اودھ کی راجدھانی رہا ہے اور یہاں نوابی ایک سلسلہ ہے اور یہاں پر شاہی جلوس نکلتے ہیں، تو یہ مسلم ریاست تھی۔ ایسے ہی ہندو ریاست ہے راجستھان، تو راجستھان میں ادے پور ہے، جے پور ہے، وہاں پر باقاعدہ آج بھی شاہی جلوس، جبکہ ریاستیں ختم ہو گئی ہیں ایک طرح سے، نہ مسلم ریاستیں نہ ہندو ریاستیں، مگر جو شاہی جلوس اس زمانے میں نکلتے تھے وہ آج بھی ہندو ریاستوں میں نکل رہے ہیں، اسی طرح سے، اسی شان سے جس طرح سے جب ان کی حکومت قائم تھی وہاں پر نکلتے تھے۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جہاں ایک مسلمان نہیں ہے، جہاں شیعہ نہیں ہے، وہاں پر ہندو جلوس نکالنے عزاداری کا، ہندو تعزیے بنا رہے ہیں اللہ، اور ہندو وہاں پر باقاعدہ اسی طرح سے ماتم کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں یعنی کہ یہ جس سید طرح سے شہداء ہم کی لوگ کرتے ہیں۔ مظلومیت کا اثر ہے، یہ بے جناب شک، علی اصغر علیہ بالکل السلام کی مظلومیت کا اثر ہے۔ اللہ بالکل، جناب علی اصغر کو تو یہاں پر جو اہل ہنود ہیں وہ اتنی محبت کرتے ہیں اور اتنا انہیں چاہتے ہیں کہ ہندوؤں میں جس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ عورت منت مانتی ہے 10 محرم کو، اور حضرت علی اصغر کے واسطے سے مانتی ہے منت، اور کہتی ہے کہ آقا حسین اگر ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا تو ہم ہر سال حضرت علی اصغر کی نظر کرائیں گے۔ تو وہ دودھ پر باقاعدہ اللہ نظر کراتے ہیں اور طویل دودھ کی لگاتے ہیں ہندو، اور ہر طرف دودھ تقسیم کرتے ہیں، اور اتنا مطلب خلوص اور اتنی محبت سے وہ طویل لگاتے ہیں کہ شاید میں سمجھتا ہوں جو خلوص اور جو محبت شیعان حیدر کرار میں پایا جاتا ہے، وہی خلوص اور وہی محبت ان کے یہاں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اہل سبحان ہنود اللہ۔ کافی حد تک کربلا کے واقعات سے متاثر ہیں اور وہ عزاداری بھی کرتے ہیں، بس اور اہل ہنود نے امام بارگاہیں بھی تعمیر کرائیں گے لکھنؤ میں۔ ہمارے خود لکھنؤ شہر میں بہت ساری امام بارگاہ ایسی ہیں جن کو تعمیر کرانے والے ہندو ہیں۔ جھاؤ لال کا امام باڑہ یہاں پہ بڑا مشہور ہے، وہ ایک ہندو راجا تھا، اس نے بنوایا تھا، اس پر اس اور پر ایسے اس پر بہت سارے اس امام پر بارگاہ۔ آگا ایک مکمل، اس پر ایک پورا شو کریں گے آگا آپ کے ساتھ، اس پر ایک بالکل اس کی کریں گے تاریخ کے انشاءاللہ، اوپر پورا شو کریں گے، کیونکہ ایک بڑا ضرور یونیک ضرور، قسم کا ایک موضوع ہے اور یہ اس کو جلدی میں اس کے جی ساتھ جی، اس موضوع کے ساتھ ظلم ہو جائے گا۔ اس پر ایک باقاعدہ ایک پورا شو کریں گے تاکہ کون کون سی امام بارگاہیں کب کب کس کس غیر جی مسلم نے بنائی اور کیوں بنائی، یہ کیا جی، اثر تھا، بہت کیا ساری، سید الشہداء کی مظلومیت کا کیا اثر تھا۔ یہ قبلہ بالکل آخری سوال آگا آپ کی خدمت میں، قبلہ ذمہ داری ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے عزاداری کے حوالے سے، کیونکہ لوگ عموماً عزاداری کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا ہے آج جو ہم باقی ہیں اور اپنی ایک پہچان کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ عزاداری کا صلہ ہے۔ ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہے، ہماری مسئولیت کیا ہے؟ وہ روایت کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت، کہ جب آپ نے گریہ فرمایا اور پھر جناب سیدہ نے گریہ فرمایا، اس روایت کا جو اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے وَيُجَدِّدُونَ الْأَضَاءَ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ، اس عزاداری میں تجدید ہوتی رہے گی، یہ بڑھتی رہے گی نسل در نسل، اور نہ فقط نسل در نسل بلکہ ہر سال۔
تو یہ جان ہر لیا سال جائے اللہ کہ عزاداری ہر صورت میں بڑھتی رہے گی، اور اس کی واضح جو ایک جھلک دیکھی جا سکتی ہے کہ کل بھی میں نے اس کو ڈسکس کیا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو عام طور پر لوگ مختلف رنگوں کے کپڑے پہنتے تھے، اور چند بزرگوں کو ہم دیکھتے تھے کہ وہ سفید پجامے پر کالا کرتا پہن رہے ہیں، صرف کالا کرتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 99% لوگ سیاہ لباس پہن رہے ہیں۔ اسی طرح سے سوز ہو یا سلام ہو، نوحہ ہو یا مرثیہ ہو یا دیگر تبرکات ہوں، اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ پہلے سے زیادہ اور پہلے سے بہتر بن رہے ہیں۔ تو عزاداری ہر طرح سے زیادہ ہی ہوگی اور ہوتی چلی آ رہی ہے، اور خود ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سے بڑھی ہے۔ پہلی چیز تو یہ۔ دوسری چیز یہ کہ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جتنی خدمت کر سکتے ہیں کریں، اور کوئی ایسا کام کہ جو عزاداری کے دشمن چاہے وہ اندرونی ہوں اور چاہے وہ بیرونی ہوں ان کو فراہم نہ کریں، کوئی ایسا کام جو ان کے کھیل کا یا ان کی زبان چلنے کا سبب بنے، کہ جو مثال کے طور پہ بعض دفعہ بعض نادانوں سے ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ ہو تو اس کو روکا جائے، پیار سے روکا جائے اور بتایا جائے کوئی ایسا کام کہ جو دشمنوں یا اندرونی بعض نادان افراد کے جو دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہیں ان کو فراہم نہ کیا جائے، کہ جس کے ذریعے سے وہ عزاداری پر حملہ کریں۔ جیسا کہ ابھی بعض کلپ چل رہے ہیں وہ مٹکے کے ذریعے سے، یا پچھلے سال جو ہے وہ گن کے ذریعے سے۔ اب وہ ایک آدمی ایسا کام کر دے، دشمن تو خوش ہوتے ہیں ان چیزوں کو پروموٹ کر کے، لیکن ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کو پروموٹ، مگر اس کو پوری قوم کے فیل کے اوپر منطبق نہیں کیا جا سکتا نا، پوری دنیا بھر کے اندر عزاداری ہوتی ہے اور ایک ڈسپلن کے ساتھ۔ تمام ادیان میں ایسا ہوتا ہے، کوئی ایک آدمی ایسی بات کرتا ہے۔ ہمارے ہاں جو وہ لوگ ہیں کہ جو عزاداری کا مزاح بنانا چاہتے ہیں وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اصلاح کا کام کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایک توہین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے کرنے والوں کو روکنا چاہیے، نہ یہ کہ اس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ پھر جتنا ادب ہو، جتنا احترام ہو، اور جتنی سنتی عزاداری ہو، سنتی عزاداری سے مراد جس کلچر میں بالکل۔ قبلہ 1 منٹ رہ گیا، صرف 1 منٹ رہ گیا قبلہ، بسم اللہ۔ جی بس آخر میں بتائیں کہ جب انقلاب آیا تو بعض لوگوں نے اسی قسم کے نظریات دیے کہ اب ہمیں عزاداری کو کچھ ماڈرن کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور خود ہمارے استاد کے بقول آغا ابن رضا کے بقول کہ لوگ پریشان تھے، جو علماء حقہ تھے وہ پریشان تھے کہ اس قسم کی باتیں بعض روشن فکر ٹائپ لوگ کر رہے ہیں تو ہوگا کیا۔ لیکن جیسے ہی چاند رات آئی تو امام خمینی نے تقریر فرمائی اور ان سب پر پانی پھیر دیا، یہ کہہ کر کہ ہم اس وقت زندہ ہیں کس کی وجہ سے؟ عاشور کی وجہ سے، عاشور کی وجہ سے۔ اور پھر وہیں پر ایک آپ نے جملہ ارشاد فرمایا امام خمینی نے کہ اس سال بھی سال ہائے گزشتہ کی طرح سے وہی سنتی عزاداری ہوگی، یعنی وہی جو ہمارے کلچر کی چیز ہے اسی طریقے سے ہوگی، یعنی کوئی چینج نہیں لایا جائے گا۔ انہوں نے سب بالکل صحیح، اس کو کل کنٹینیو پر پانی پھیر دیا۔ بالکل صحیح قبلہ، آپ بھی ہمارے ساتھ کل موجود ہیں، کل اس کے اوپر کنٹینیو کریں گے، کیونکہ امام خمینی نے واضح جو ہے وہ اس کے اوپر کلام فرمایا کہ عزاداری کس خد و خال میں ہونی چاہیے، اور جو لوگ اس کی شکل کو مروڑ کے پیش کرنا چاہتے ہیں ان کا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کل۔ اس وقت چونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، اس گفتگو کو یہاں پر روکتے ہوئے انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں اپنے دونوں معزز صاحبان کے، اپنے مہمانان گرامی کے۔ علامہ سید شہر رضا عابدی صاحب کینیڈا سے شامل ہوئے، مرزا مولانا علامہ مرزا شفیع حسین شفق صاحب اودھ کی راجدھانی لکھنؤ ہندوستان سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ناظرین اس وقت ہمارے پاس پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ تمام ہو گیا۔ جناب زینب الکبریٰ صلی اللہ علیہ کی استقامت کے اوپر، عزاداری کی برکتوں کے اوپر، اس کے اوپر ہماری کیا ذمہ داریاں اور مسئولیتیں بنتی ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ کل